اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 332 پارٹ 332 قرآن پاک سورہ نمبر 27 27ویں سورہ النمل کی آیات 67 سے لے کر 82 تک جی 67 to 82 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے بیان کر لیتے ہیں جی۔ پچھلی قسط میں ایک طرح سے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کچھ چیزیں بیان کی جی، ان کی تفصیلات اور کچھ حقائق اپنے خطبے میں جی، اور کس طرح بتایا کہ جی یہ سارے کام جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر وہ جن کو تم شریک کر رہے ہو وہ کون ہے بھی، اور اسی طرح ہر چیز میں جو رہنمائی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا جو ابتدا ہے وہ بھی اللہ نے کیا، تو دوبارہ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو پیدا کر دے جی۔ اور اسی طرح پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور بھی شریک تھا اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کے دلائل پیش کریں۔ تو پھر وہ جو ان کا ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ جی جب وہ رسولوں سے کرتے تھے کبھی تو ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ ہم پہ جلدی عذاب کیوں نہیں لاتے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جی کہ اپنے پیغمبروں کو کہ ان کو بتا دیں جی کہ یہ غیب کے معاملے جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب ہونے ہیں، کس طرح آنے، تو وہ ان کا کام نہیں، جو رسولوں کا کام ہے وہ تو ان کا کام ہے وہ کرنا، اور وہ ہے کہ دعوت دینا جی، انذار و بشارت کرنا، ٹھیک ہے جی، خبردار کرنا، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ باقی بات دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پھر یہ بھی تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مطلب بات کو یہ سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ شک کرتے ہیں تو اس لیے یہ الجھ جاتے ہیں پھر کہ اب کریں کیا جی، کیونکہ انہیں پتہ ہے بات تو صحیح یہی ہے، تو پھر ان کو اب اور جب کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں ہم تو اندھے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، اس سے آگے ہم نے چلنا ہے جناب۔ تو اس سے آگے جو ہے جی تو آیت نمبر جو ہے 67 اس کی ہم کرتے ہیں جی تلاوت، اور پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، اور اسی طرح اس کے اوپر باقی چیزیں کریں گے جی، اور جب وہ پھر ہو جائے گی تو پھر اگلی جو آیتیں ہوں گی جناب ان کو ہم نے صرف اپنا ان کا ترجمہ اور تفسیر ہی کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا کننا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 67 جی تلاوت کر دی، اب اس کا ترجمہ اور اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جی، تفسیر بھی کرتے ہیں جی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ جی کہ کیا کہہ رہے ہیں جی، وقال الذین کفروا، جو کافر کیا کہتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اب اردو میں ترجمہ ہونے لگا ہے آیت کا 67 کا، یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا تو ان کا یہ ایک طرح سے سوال ہے جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کیا جی کہ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی جب ہم گل چھڑ جائیں گے، مٹی میں مکس ہو جائیں گے تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے، مطلب ان کو بات عجیب لگ رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں جی، ترجمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں اگلی بات، تو کہتے ہیں جی اب یہی لوگ منکرین یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو دھمکی ہے نا جی، ہم نے پہلی دفعہ نہیں سنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں ان کو بھی دی گئی تھی، ہمارے سے پہلے جو، ٹھیک ہے جی، ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی۔ تو بہرحال ہمارا جناب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی تجزیہ یہ ہے یا اس کا اوپینین یہ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس پرانی کہانیاں نہیں، قصے کہانیاں یہ وہ ہیں جی، مطلب ان کا کوئی سر پیر ہے نہیں ہے، اور نہ اس طرح کچھ ہونا ہے۔ یہ لوگوں نے جو متھ نہیں ہوتی، جو متھیں بنائی ہوئی ہیں جی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، جس طرح آج کل بھی ہم نے بہت ساری متھیں اپنے دین میں ڈالی ہوئی ہیں،
تو اب یہ بھی منکروں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں جو ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں، پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی بولا گیا تھا، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، ان کی قبریں ادھر ہی ہیں، تو ہم بھی مریں گے، ادھر ہی قبریں شبریں ہماری رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو یہ پرانی کہانیاں ہیں، ان کو کون مانتا ہے جی؟ بات کلیئر ہے، اس کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو یہ اب ان کی طرف سے ایک طرح سے ایک اعتراض اٹھا ہے جی منکرین کی طرف سے کہ جی ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی ہو گئے تھے، کون نکالے گا ان کو؟ یہ ایسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بھی دی ہیں، پہلے بھی دی گئی تھیں، یہ کبھی اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے، یہ محض نا کہانیاں ہیں، متھیں بنی ہوئی ہیں، کوئی اس میں اصلیت نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپ اس کا بتاتے ہیں جی جواب اس کا کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی ترجمہ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے کہ ان سے کہو، بھئی اگر یہ نہیں مانتے، بریکٹ میں یہ بات رکھیں کہ یہ نہیں مانتے نا اس بات کو، کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ذرا اپنی سرزمین ہی میں چلو، ذرا اپنی سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک طرح سے ٹرانسلیشن تو ختم ہو گئی ہے ترجمہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے ان کا جو انجام ہے نا، اگر اس کو تم دیکھنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جس سرزمین پہ تم رہ رہے ہو نا، اسی میں ذرا چل پھر کے آگے پیچھے جا کے دیکھو، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا جناب کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے یہ باتیں کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ مطلب کہ اب جو باتیں اب کرو گے تم لوگ، تو تمہارا بھی انجام وہی ہونا جو ان کا ہوا تھا جی۔ تو اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی کہ چل پھر کے زمین پہ دیکھ لو جی؟ یہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے بات کر دی تھی عاد و سمود وغیرہ کی، اور ایون لوط علیہ السلام کی جی، جن کی سرگزشتیں جو ہیں، جو ان کی ہم نے آپ کو قصے جو قرآن میں جگہ جگہ پہ بیان ہوئی ہیں، اور جن کے جو تباہ شدہ آثار ہیں وہ سرزمین عرب میں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں جی۔ اور یہ تو کچھ تو ان کے جو عرب لوگ جب جاتے تھے تجارتوں کے اوپر، تو ان کے راستوں میں وہ کھنڈرات وغیرہ جو ان کے اثارات موجود تھے جی، تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہاں پہ قومیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا جی تم مطلب ایک طرح سے تم دیکھتے بھی ہو، اب نہیں مانتے نا، تمہاری مرضی ہے، تو نہیں بھی دیکھتے تو جا کے دیکھ لو کہ جس سرزمین پہ تم رہ رہے ہو ان کے اثرات ابھی بھی، کھنڈرات ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا تھا، جنہوں نے یہی باتیں کی تھیں جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے اگلوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے جھوٹ ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا تھا، تو اب تم کہہ رہے ہو مطلب کہ پھر تمہارا بھی انجام اسی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کو ان کو ایک طرح سے انذار کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا، جواب دے دیا گیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کو کہاں اٹھنا ہم نے دوبارہ جی، گال چھاڑ جائیں گے جی۔ بات کلیئر ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے جی، کیا دی جا رہی ہے جی؟ دیکھتے ہیں جی ترجمہ۔ اے پیغمبر، بریکٹ میں کیا جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، ان پر افسوس نہ کرو، ولا تحزن، ان پر افسوس نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو میں نے بار بار بتایا کہ ہمارے جو رسول ہیں انتہائی زیادہ وہ نرم مزاج کے، انتہائی زیادہ وہ رحمت للعالمین ان کا لقب ہے جی۔ وہ اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے وہ بہت کچھ ان کے وہ پریشانی ان کو ہوتی تھی، تنگ، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ایک طرح سے ان کے ساتھ التفات کا اظہار ہوئے، کہتے تھے کہ بھی آپ اپنے دل کو کیوں تنگ کرتے ہیں جی اگر کوئی نہیں مان رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر افسوس نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ اس سے مراد مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ جو یہ ضد کرتے ہیں منکرین، تو ان کی ضد اور ہٹ درمی پر غم کھانے کی مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ غم نہ کھایا کریں۔ اور دوسرا یہ جو کرتے رہے چالیں چولیں چلتے ہیں، اور نہ ان کی شرارتوں سے وہ جو ہے نا دل کو تنگ کیا کریں، مطلب آزردہ نہ ہوا کریں جی۔ بس آپ کو جو کام دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمایا آپ نے بس وہ کریں، آپ اپنا فرض ادا کیجئے۔ باقی رہا یہ بات کہ یہ بھاگ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں جی، اس کی وہ اللہ تعالیٰ کا آپ نہ بس فکر کیا کریں، آپ اپنا جو کام ہے آپ کو دیا وہ آپ جب کر دیں گے، تو باقی جو ان کے معاملے ان کے اوپر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن وہ ہوتے تھے پریشان جی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہ بات تسلی کے لیے پیار سے کہتے ہیں نا، ان کو کہتے تھے کہ آپ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات کلیئر ہوگی جی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ آپ نہ دل تنگ کریں، افسوس نہ کیا کریں ان کے اوپر، آگے چلتے ہیں جی۔ تو صاحب سوچ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کتنا وہ کرتے ہوں گے، کتنا وہ پریشان ہوتے تھے یہ منکرین کے لیے، یا جو لوگ ان کی باتیں نہیں مان رہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہماری امت جو ہے اس کو ان کا فرقے یہ شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے اتنا سوچتے تھے جی، کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تسلی دیتے تھے کہ نہیں آپ کیوں تنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ہم میں مبتلا کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ اچھا جی، اگلی بات وہی ہے جناب کہ یہ آپ کو پتہ ہے جی کہ میں نے بار بار بتایا جی، یہ کفار یہ منکرین جو ہے نا ہمیشہ بس چیلنج ہی کرتے رہتے تھے جی ہمیں، پھر وہ جو ہے نا قیامت لا کے دکھائیں، وہ عذاب لا کے دکھائیں، تو یہ اس کے بارے میں بات آنے لگی جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، یہ پوچھتے ہیں مطلب منکرین مشرکین یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہی قیامت کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کیونکہ رسولوں کے معاملے میں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے نا، تو ایک طرح سے یہ سوال بھی ہے یا قیامت والا، دونوں باتیں اس میں کور ہو رہی ہیں۔ تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا جی، کب آئے گی، ہم نے تو آپ کو نہ کر دی ہے، آ نہیں رہی، اچھا کہیں سے چلی ہوئی ہے ابھی پہنچی نہیں ہے، اس طرح کے مذاق تک کرتے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جی انہیں کیا بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، کہ جس کہہ رہے ہو نا جس عذاب یا قیامت کے لیے تم کو یہ جلدی پڑی ہوئی ہے نا، تو کیا ہے جی کہ لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہو، پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ یہ کیا بات ہے جی کہ پہلے سے کیا، یعنی وہ قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت دنیا والی جو ہوتی ہے نا، آخری قیامت کو کبریٰ کہتے ہیں جو بڑی قیامت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی وہ قیامت صغریٰ جو رسولوں کی طرف سے جب وہ اتمام حجت کر دیتی ہیں اور پھر وہ آتی ہے، مطلب ان کے منکرین پر آتی ہے، تو وہ تو مطلب تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو جس قیامت کے لیے یہ جو دنیا والا عذاب ہے تم اس کی بات کر رہے ہو نا، جلدی مچائے ہوئے ہو، تو بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، کہ وہ تمہارے تعاقب میں ہے، وہ تمہارے مطلب بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، قریب ہی ہے، مطلب جب وہ قریب ہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی تو آ کیوں نہیں رہی، اس کو سمجھا دیتے ہیں جی۔ یہ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ترجمے میں نہیں ہے، اگلے ترجمے میں آ جائے گی کہ بھئی اس ٹائم آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون کے مطابق مہلت دی گئی ہے، ڈھیل دی گئی ہے، تو اس وقت یہ تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تو یہ جو ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں، ابھی نہیں آ رہی یا ڈھیل دے گی ہے یا اس میں کچھ وقت ہے، تو اس میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سب کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ختم کر دے جی، تو اس میں تمہارے فائدے کے لیے ہی ہو رہا ہے اتنا، کہ شاید تم اس کے دوران میں ہی بات کو سمجھ جاؤ جی، اس کے آنے سے پہلے تو تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو آ کیوں نہیں رہی، تو وہ ہم نے کہا ہے تو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی، تمہارے قریب ہے، لیکن ایک دم نہیں ہے کہ وہ تو ہمارا جو اپنا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جو قانون ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ آخری درجے میں کرتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ تمہیں بھی آخری درجے میں موقع دی جا رہی ہے کہ شاید تم بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو وہ کوئی کام مشکل تو نہیں ہے ابھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسی بارے میں کیا جی، حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار، نبی پاک سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو بتا دیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، تو اسی لیے وہ لیٹ کر رہا ہے نا، مہلت دے رہا ہے، مگر ہوتا کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ تو فضل فرما رہے ہیں پر لیکن یہ جو منکرین ہیں یہ کرتے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے، تو وہ کیا جی، وہ شکر گزاری تو انہوں نے کیا کرنی جی، وہ الٹا کہتے ہیں کہ جلدی لا کے دکھاؤ جی، وہ آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں جی کہ جلدی کیوں نہیں آتی جی وہ ہے، تو مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے، کہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں بھی کہ بھئی وہ جو جس چیز کا کہا جا رہا ہے وہ نہیں آ رہی، ہمیں بچت ہوگی ہماری، وہ کہتے ہیں نہیں لاؤ، تو اللہ نے کہا جی میں اتنا فضل کر رہا ہوں کہ ان کے لیے وہ ڈیلے کر رہا ہوں کہ شاید مان جائیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں شکر کہاں پہ کریں گے جب وہ مانتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے آگے اب کہ شکر گزار نہیں ہوتے مگر اکثر جو ان میں سے ان کے سینے، یہی جو نہ ماننے والے ہیں، جو اکثر لوگ جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، مطلب سینوں میں چھپا ہوا جو کچھ جو سوچتے ہیں یہی باتیں
اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے کرتے ہیں تو ان کے سینے میں کوئی چھپی باتیں ہیں یا یہ سامنے کوئی جو ایکٹ کر رہے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کیوں نہیں آ رہی، جلدی ہونا، یہ تو سامنے ہی ہے نا. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل کے ان کے اندر ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ان دونوں باتوں کے بارے میں؟ ترجمہ جی، تیرا پروردگار، یعنی نبی پاک سے بات ہو رہی ہے نا کلام، کہ آپ کا جو پروردگار ہے، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے. یقیناً کسے جانتا ہے جی؟ جو سینے کے اندر چھپا ہوا وہ بھی، اور جو سامنے ہے جی وہ بھی پتہ ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ان کا پتہ ہے کہ ان کے سینے میں کیا باہر کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں، روشن کتاب میں درج نہ ہو. ان الفاظ میں ایک طرح سے ان کو فائنل جو ہے نا وارننگ بھی ساتھ دی جا رہی ہے جی، وعید ہے جی. اس کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں جی بہت ڈیٹیل سے وہی سمجھتے ہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن میں تو تفسیر کر رہا ہوں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کو پھر میں آسان کر دیتا ہوں بس. تو اس میں کیا ہے جی، مطلب یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے سارے کرتوت جو ہے نا منکرین کے، مشرکین کے، وہ لکھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں، پہلے سے لکھے جا رہے ہیں، پہلے سے لکھے ہوئے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو جس چیز کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے یا قیامت کبریٰ کے لیے، وہ اسی لیے تو آئے گی. یہی تو مسئلہ ہے، وہ کیوں آنی ہے؟ وہ قیامت جو کبریٰ وہ بھی تو اسی لیے تو آئے گی نا، یہ حساب کتاب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو نا وہ اسی لیے تو آئے گی. جو تم کہہ رہے ہو جلدی جلدی آئے تن کا، وہ اسی لیے تو آنی ہے کیونکہ میں نے تمہارے سارے کرتوت جو ہے نا وہ آلریڈی لکھ رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اسی لیے تو آئے گی کہ تمہارا یہ اعمال نامہ، تمہارے کرتوتوں کا سارا حساب کتاب جو ہارڈ ڈرائیو ہے یا دوسری چاہے یو ایس بی پہ ریکارڈ ہے یا چاہے سم پہ ریکارڈ ہے، جدھر بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اسٹوریج جہاں بھی اب کی جاتی ہے آج کل، وہاں اس وقت تک تو ماڈرن ترین ہمارے مرنے قیامت آنے تک پتہ نہیں کس لیول کی اسٹوریجیں ہو رہی ہوں گی. تو صاحب لگا لیں اللہ تو سب کا کریٹر ہے، تو پھر اس کے پاس کون سی اسٹوریجیں ہوں گی؟ تو دنیا کی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، تو اور پتہ نہیں ابھی اور کتنی ایڈوانس ہونی ہے، تو اللہ کے پاس تو سب سے ایڈوانس ہونی ہے معاملات. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے کھول دے کہ بھئی قیامت اسی لیے تو آنی ہے، صاحب کو تو کہ وہ جو دن ہے اس نے اسی لیے تو آنا ہے کہ یہ تمہارا جو اعمال نامہ تمہارے سامنے کھول دیا جائے. کون سے والا اعمال نامہ لگا؟ وہ میں آلریڈی لکھا ہوا، میں نے اس کو آلریڈی میں نے درج کیا ہوا ہے کتاب میں، واضح کتاب میں، کلیئر کٹ ہے وہ کتاب، صاف ستھرا وہاں پہ لکھا ہوا ہے. نہ کوئی لکھنے میں اس کے اندر کوئی مسٹیک ہے کہ شاید وہ پڑھنے نہ ہو جی، خط و کتاب اس کی مطلب جو کتابت ہوتی ہے جی، جس طرح میں اپنی رائٹنگ بعض دفعہ خود نہیں پڑھ سکتا میں نے کیا لکھا ہے. تو اللہ نے کہا جو واضح کتاب میں لکھا ہے، بالکل نائس، خوبصورت ترین، وہ مطلب میں سمجھانے کے لیے کہ ٹائپنگ میں وہاں پہ پڑھا ہوا ہے، کوئی لفظ نہ مس ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہاں، صاف ستھرا ہے، نہ اس نے کوئی وہ مٹ کے کم ہو جانا ہے کہ کوئی لفظ نہ پڑھ. 100% پرفیکٹ ریکارڈ وہاں آپ کا پڑا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سوچ لو، تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو نا سوچ لو کہ اس دن تو میں نے تمہارے سامنے تمہارا کچھا چھٹا جو ہے نا سارا کھول کے رکھ دینا ہے اور کوئی چیز نہیں مس ہوگی. اور پیچھے ہم ایک جگہ کس میں بیان کر کے آئے ہیں کہ اس حد تک تفصیلات ہوں گی کہ وہاں لوگ یہ والی بات ڈسکس کریں گے، یار یہ والی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ تو انتہائی چھوٹی سی بات تھی، تو یہاں بھی یہ بھی لکھی ہوئی ہے بھی، ایسی چھوٹی چھوٹی مطلب کوئی چیز مس نہیں ہونی وہاں سے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں ابھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کوئی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، نہ زمین و آسمان میں، اور تمہارا تو کسی کھاتا ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ منکرین کو، مشرکین مکہ کو سمجھانے لگے ہیں کہ وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو بنی اسرائیل والے کرتے تھے، یعنی یہودی یا عیسائی جن کے اوپر کتابیں آئی ہیں، مطلب جن کے پیغمبروں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، تو وہ کچھ باتیں کرتے رہتے تھے. تو وہ نے کہا جی یہ ان کو آپ بتا دیں کہ ان کی باتوں سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا بات ہے جی؟ اب ترجمہ چلتا ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حاض القرآن یقص علی بنی اسرائیل. ٹھیک ہے جی. اب تک کا ترجمہ یہاں پہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کو بتا دیں کہ ان کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کو کچھ اہل کتاب اگر کوئی باتیں ان کو بتا رہے ہیں. تو کیا اب ترجمہ کیا جی؟
یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل یہودی یا عیسائی دونوں آ جاتے ہیں اہل کتاب، اس میں وہ دونوں بنی اسرائیل ہی تھے. زیادہ یہاں پہ ذکر اسی کا ہوگا کہ وہاں پہ قبیلے جو آباد تھے ان میں یہ زیادہ تھے اپنا جو یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو قرآن میں نے آپ پہ نازل کیا ہے یہ بنی اسرائیل پہ بھی، یعنی یہود و نصارہ دونوں پر بھی یقیناً بہت سی چیزیں ان کو وہ واضح کر کے بتا دے گا جن میں ان کو اختلاف تھا کہ یہ بات اس طرح ہے یا اس طرح ہے جی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پہ وہ کلیئر کر دے گا کوئی باتیں. ٹھیک ہے جی، وہ کیسے کلیئر کر دے گا جی، دیکھ لیتے ہیں جی. یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو بعض حقائق تھے ان کے اوپر کیے تھے جی. تو وہی یہ باتیں منکرین مشرکین کے ساتھ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی، بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر بنی اسرائیل پر بھی وہ جو چیزیں واضح کر دی گئی ہیں جن میں اختلاف کر رہے ہیں کہ جو ان کے اعتراضات تھے، ٹھیک ہے جی، یہ اختلافات تھے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بعثت کے بارے میں، مبعوث ہونے کے بارے میں ایز اے پیغمبر، ایز اے رسول. جو کچھ حقائق ہیں ان کو وہ آگے پیچھے توڑ موڑ دیتے تھے یا ان کو کلیئر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ بھی یہ قرآن پاک نے آ کے ان کے جو بھی ان کے شکوک و شبہات تھے وہ بھی ختم کر دیے ہیں. وہ ساری باتوں کا جواب دے رہا ہے قرآن پاک جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں جی، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ بھئی اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں جی. کس میں نہیں؟ کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے. یعنی پہلے جو بات ہے بنی اسرائیل وغیرہ جو تھے ان کے لیے تو وہ باتیں کلیئر کر رہا ہے جن کے بارے میں ان کو شک ہے کسی بات پہ یا کوئی اختلاف ہے ان کو یا کوئی چیز ان کو واضح نہیں ہے، تو وہ تو بالکل آخری درجے میں ان کو واضح کر رہا ہے. اور باقی رہی یہ دوسرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے جی. دوسری بات میں جو ہے اس بات میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو مانیں گے تو ان کے لیے تو یہ ہدایت ہی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے کہ جو ہی وہ اس کو مانیں گے نا جی، جو بھی جب اس کو قبول کر لے گا اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو اور اللہ کی کتاب کو، تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو جو ہی وہ اسے مانیں گے یہ اختلاف کی بھول بھلائیوں سے نکال کر، یعنی قرآن پاک ان کو اختلاف کی جو بھول بھلائیاں ہیں نا جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں باتیں ان سے نکال کے لے آئے گا، انہیں سے نکال کر انہیں صراط مستقیم پر لے آئے گا. اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں انہیں خدا کی رحمت کا مستحق بنا دے گا. ان کو ہر چیز کا جواب بھی ملے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان جب لے آئیں گے تو ہر چیز ان کو کلیئر کر لے گی، کیونکہ اب وہ ارادہ و اختیار سے انہوں نے ایمان لے آئے ہیں. تو باقی کام پھر اللہ توفیق دیتا ہے کہ ان کو پھر ہدایت اور رحمت ہی ان کے اوپر کر کے ان کو ہر بات کا جواب بھی مل جاتا ہے جو ان کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو جی. آگے چلتے ہیں اب اس کے بعد جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یقیناً تیرا پروردگار، نبی پاک سے بات ہے کہ آپ کا پروردگار کیا جی، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. یعنی جو لوگ خدا کے فیصلے اب یہاں دنیا میں نہیں مان رہے ہیں تو یہی فیصلہ قیامت کے دن ان کو سننا پڑے گا. اور اس وقت پھر کسی قسم کی آپ کو زبان کھولنے کا تو وہاں پہ چانس ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے کیا آپ نے بتانا ہے؟ کہ ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی تو کوئی چیز آپ انکار تو کر نہیں سکتے کہ آپ اپنی کوئی کلیریفیکیشن دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، مطلب پرفیکٹ حکم جو ہوگا، آخری حکم، علم ناطق والا حکم جی. ٹھیک ہے جو اس کے تحت یہ وہاں پہ مطلب علم کی بنیاد کے اوپر وہ اس کے اوپر وہ بیس ہوگا جس کے اندر کوئی اگلا بندہ نہ ہی نہیں کر سکے گا بھی یہ تو ویسے ہی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں. وہ ایسا ہوگا کہ آپ اس کو خود دیکھ لیں گے کہ یہ جو بات ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا یہ بالکل صحیح ہے جی. وہ آپ جب وہ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا جی یہ سارا کچھ میرا ریکارڈ آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا تو اس کے مطابق آپ نے بھی کہنا جی یہ تو فیصلہ تو بالکل صحیح ہے جی.
وہ تکلیف دے گا کہ نہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے جی وہ کیا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زبردست ہے بڑے علم والا ہے. دونوں باتیں زبردست بھی ہے جو بہت علم والا بھی ہے. ان کی باتیں پہلے میں تفصیلات کر چکا ہوں جی. جو چاہے کرے جی زبردست ہے. علم والا تو مطلب علم ہے ہی اسی کا جی. اور کیا ہے مطلب. سو جب وہ بہت زبردست ہے بڑے علم والا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی سو تم اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک تم ہی سری حق پر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک سے یا مسلمانوں سے دونوں سے کہہ دیں آپ کہ بھائی جو اب یہ مان چکے ہیں جو سیدھے ہیں تو ان کو پتہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست بھی ہے بڑے علم والا بھی ہے. تو پھر اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آٹومیٹیکلی پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کریں. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ کام کریں گے تو وہ 100% حق پر ہوں گے جی. تو بے شک تم ہی حق پر ہو یا نبی پاک آپ ہی حق پر ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جی. آگے چلتے ہیں. یہ نبی پاک سے ہی خطاب سارا تقریباً چل رہا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی نبی پاک سے حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردے جو مر چکے ہیں مردوں وہ والا مرد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو. جو بڑی مطلب پہلے اس کا سادہ معنی جی. ظاہری بات ہے جو بندہ مر گیا وہ سن تو نہیں سکتا نا جی. یہ کہ یہ ہوگا جی حقیقت یہ ہے تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور دوسری بات کیا جی اور نہ بیروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے اور نہ بیروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو. ظاہری بات ہے جی بہرے لوگ ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتے تو وہ بھی جو آپ ان کو کوئی بولیں گے تو وہ نہیں سن سکیں گے جی. جنرل بات ہو رہی ہے مطلب باتیں تو کوئی اور حکمت تو کچھ اور ہے نا گہرائی تو کچھ اور ہے وہ بیان کروں گا. یہ تو میں پہلے سادہ کرتا ہوں کہ پہلے سادہ معنی سمجھ آ جائے. سادہ معنی بھی فٹ آتا ہے پھر جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ تو پھر اصل تو وہ ہوتا ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. ایک تو بہرے ہیں اور اوپر سے وہاں سے وہ نکلنے کے چکر میں وہ غائب ہونے کے چکر میں غائب ہو رہے ہیں. پیٹ پھیر کر نا منہ موڑ کے بس وہ بھاگ رہے ہیں. تو شاید وہ بہرے اگر اس طرح نہیں بھی ہے نا جو قدرتی بہرے نہیں ہیں تو انگلیوں آنکھوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے تو بھاگتے ہیں کہ بات کو سنی نہ لیں آپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس طرح جو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بہرے بن کے بھاگے جا رہے ہیں تو آپ ان کو تو نہیں سنا سکتے بھی. مطلب زبردستی تو نہیں سنانا نا. یہ تو ارادہ و اختیار کی باتیں ہیں نا جی. اور آگے فرمایا اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو. تو اندھے جو ہوتے ہیں جی وہ اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسی طرح جس طرح آپ ان کو سنا نہیں سکتے بہروں کو چاہے وہ بہرے نیچرل ہیں یا بہرے بنے ہوئے ہیں جی تو اسی طرح نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اندھے ہوں جو ایکچوئل اندھے ہیں. یہ اندھے وہ ہیں جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا بھی کیونکہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو گمراہی سے جب تک ہٹائیں گے نہیں تو ان کو نظر بھی کچھ نہیں آنا. ان کو گمراہی میں آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں نا تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے. تو یہ بات بھی ہم نے ترجمے میں آپ کو کلیئر ہوگی. تو آگے چلتے ہیں جی. تو پھر کیا مطلب پھر کیا ہونا چاہیے جی. پھر کن لوگوں کو آپ سنا سکتے ہیں اب ان کا ذکر آنا چاہیے نا. جن کو نہیں سنا سکتے وہ آ گیا جی. جب نہ مردوں کو سنایا جا سکتا ہے نہ بہروں کو جی اور نہ ان کو راہ دکھائی جا سکتی ہے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جو اندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ترجمہ جی تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ آپ تو صرف انہی کو یہ میسج دے سکتے ہیں انہی کو یہ دعوت دے سکتے ہیں دین کی اسلام کی ایمان لانے کی جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں. یعنی وہی ہے کہ جو چاہتے بھی ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے نا وہی ارادہ و اختیار والی بات جس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو آپ جو ہدایت دیں گے اپنی میری آیتیں سنا کے تو یہ آپ انہی کو دیں گے نا جو سننا بھی چاہتے ہیں جی. آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری عمارتوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جی ہم ہدایت ہی چاہتے ہیں جی. اچھا بتائیں پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں جی.
تو اب وہ اس نیت سے آئیں، اپنے ارادہ و اختیار سے، اس نیت سے پیغمبر کے سامنے موجود ہیں جی، ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں ہدایت مل جائے جی، ہم گمراہ نہ رہیں جی، ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، تو بتائیں جی آپ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ یہ والی بات کر دیں گے تو جو ہی ان کو پیغمبر ہدایت والی بات وہ سنائیں گے جی، دعوت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق بھی دے دے گا، کیوں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ تو پھر ان کو توفیق دے کے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی، تو وہ پھر کیا ہوگا جی، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ تو اسی کے مقابلے میں اگر جو الٹ ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا جی، وہ ہم کو پتہ ہے جی، وہ کہنا نہیں 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 نہیں، ہم نے تو مطلب ہدایت ہمیں چاہیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ہدایت ہی نہیں چاہیے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ ان کو نبی پاک پھر ان کو وہ اللہ کا کلام سنا بھی نہیں سکتے، وہ چاہتے جو نہیں ہیں، تو پھر وہ بہرے ہو جائیں گے۔ تو جب وہ سنا نہیں سکتے تو اب انہوں نے اپنے ارادہ و اختیار سے چوز کیا گمراہ رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ان کو گمراہی میں چھوڑ دوں گا۔ تو بس یہی بات ہے جی، جو مطلب شرط وہی ہے، آپ چاہیں گے تو تب وہ پہلا ایمان والا کام بھی تب ہوگا جب آپ اپنے ارادہ و اختیار سے چاہیں گے، تو پھر اللہ پھر باقی کام کا فکر ہی نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ تو اسی طرح اگر نہیں چاہتے تو پھر بھی فکر نہیں کریں گے، پھر آپ کو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں چھوڑ دے گا جی، گمراہی میں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پاک سے اگلی جو بات کرنے لگے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں بھی ابھی تو آپ نے ان کو انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، بات کو سمجھانے کی جو ہے نا جی وہ اپنی طرف سے پوری صحیح کر رہے ہیں، آپ تو بالکل صحیح کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جی، لیکن پھر کیا ہوگا جی اگر یہ اگلے یہ نہ سمجھ سکے؟ تو وہاں سے اب ترجمہ ہے، ترجمہ کیا جی، ترجمہ جی، جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی، اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اتمام حجت ہو جائے گا، یعنی حجت پوری ہو جائے گی، کہ جب آخری درجے میں ان کو دعوت جو دی جا رہی ہے وہ دے دی جائے گی جی، مطلب اب کوئی چیز ایسی رہ نہیں گی کہ ان کو بار بار کئی دفعہ کتنے کتنے طریقوں سے سمجھا بتا نہیں دی گی اور وہ اس کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والی بات اب تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ابھی تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں نا، یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی، جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی، کہ جب یہ اقوام تمام حجت والا کمپلیٹ ہو جائے گا بھی، کہ بس جی آپ کو میسج دے دیا گیا، بتا دیا گیا، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ، قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو پھر اگلی بات ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر نہ کر دی کہ ہم نہیں قبول کرتے، یعنی یہ تمام حجت ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور اب فیصلے کا پھر وقت آ گیا، تو اب اگلی بات ہے یہاں سے۔ تو اللہ نے کہا جی پھر کیا ہوگا جی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ان کے لیے، یعنی جو منکرین ان کے لیے، زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو پھر کیا ہوگا جی۔ تو مطلب اب پھر وہی باتیں جو ہیں پھر اب کہہ رہے الہی بن کر سامنے آئیں گی نا، بات کو پہنچیں کہ نہیں پہنچے۔ اللہ کہا جی کہ جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا، پھر وہ جانور انہیں بتائے گا کیا جی، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے نا اللہ کی، تو پھر اب کیا کریں؟ تو پھر اب وہی باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے الہی بن کر سامنے آئیں گی۔ اس کو ذرا کھولتے ہیں، جو بیچ میں جانور والی بات آئی نا، آپ کو کنفیوز کر رہی ہوگی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی حقائق کو واضح کر دیا جائے گا، تمام حجت جو ہے، یہ ذکر آگے جب ہم جائیں گے نا تو سورہ روم 30ویں سورہ ہے، وہاں بھی آئے گا کہ آیت 35 میں، تو وہاں بھی کچھ تھوڑی تفصیل زیادہ شاید کر دوں گا۔ تو اب اس کا یہاں پہ وہ تو سورہ روم کا ذکر زیادہ نہیں کرتے ہوگا، آگے وہاں نہیں ہے۔ تو اب یہ والا کام اس طرح کیوں ہوگا جی، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ جانور کو کیوں نکال کھڑا کیا جائے گا؟ آپ کے ذہن میں وہ آ رہی ہوگی نا کہ یہ جانور کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی، یعنی جب تمام حجت ہو جائے گا، حجت پوری ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکال کھڑا کریں گے۔ تو وہ جانور کیا ان کو بتائے گا جی؟ جو انہیں بتائے گا، منکرین کو، مشرکین کو، کہ لوگ
کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے بھی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی، تو پھر کیا ہے؟ اب وہی آتے ہیں جو ہے نا وہ کہہ رہے لائی بن کے سامنے آ رہی ہیں نا، تو یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہوگا جی؟ اس طرح کو جانور کو کیوں کھڑا کیا جائے گا جی نکال کے؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے آخری پیغمبر کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ان پر جانوروں ہی کو گواہی دینی چاہیے نا جی، جب وہ اللہ کے پیغمبر اور آخری پیغمبر اس درجے کی باتیں ہیں، مطلب وہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں نا وہی، تو ان کی بات اگر نہیں سننی تو پھر اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں جانوروں کے تھرو بتوا دوں گا، وہ آگے تمہیں بتا دیں گے، جانوروں کی گواہی میں ڈلوا دوں گا۔ جب تم سب سے بڑے انسان کی بات سننے پہ تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں ہم جانوروں کے تھرو بات نا وہ گواہی دلوا دیں گے جی۔ لیکن اس کی نوبت تو نہیں آئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی، اس کی نوبت نہیں آئی کہ جانوروں کو کھڑا کیا گیا جی۔ وہ کس لیے جی؟ اس لیے کہ قریش کے زیادہ تر لوگ نبی پاک پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تو پھر تقریباً سارے ہی لے آئے تھے نا۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اب جو روایتیں ہیں مطلب حدیثوں سے، کہ یہی والا جو معاملہ ہے یہ تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا جو رسول کے معاملے میں ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جس کے مطابق رسول کے منکرین کو دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، تو یہ پہلی بات تو اس کے ساتھ چل رہی ہے کہ یہ جانور کو اس وقت جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا، وہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آیا نا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وہ عذاب اس طرح نہیں آیا جس طرح لوط علیہ السلام کی یا سمود قوم پہ آیا تھا۔ یہ تلواروں، مسلمانوں کی تلواروں سے آیا تھا جن کو مختلف جنگوں میں قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ جانور والی بات جو ہے نا جس میں آئی ہے کہ جب کہ نبی پاک آپ سمجھا تو انہیں رہے ہیں، لیکن ایک جب وقت آ جائے گا جب ہماری بات ان پہ پوری ہو جائے گی تو پھر ہم کوئی کیا کریں گے؟ آپ کی بات انہوں نے نہیں سمجھی نا تو پھر ہم کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے، لیکن یہ جانور نہیں کھڑا کیا گیا نا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے نا زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ نہیں سمجھے تھے نا، مشرکین تو آپ کو فتح مکہ پہ سارے ہی مان لے آئے تھے نا۔ تو اللہ کہا جی کہ پھر وہ جانور ان کو بتائے گا کہ تم جو لوگ آیتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے نا، تو اب دیکھو پھر وہی آیتیں جو ہیں اب تمہارے لیے اللہ کا عذاب بن کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا جی؟ یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ تو روایتوں، اب ایک تو یہ بات ہے اس وقت جو جانور اس وقت بھی آنا تھا جو کہ نہیں آیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ تو بہت تھوڑے تھے، وہ اس سے پہلے ہی تقریباً جو اللہ کا عذاب تھا فتح مکہ سے پہلے ہی آ چکا تھا نا۔ فتح مکہ پہ تو فتح مکہ ہو گیا، مطلب وہ جو سارے تھے وہ کفار مسلمان ہو گئے نا، ایمان لے کر آ گئے نا، تو بات ہی ختم ہوگی۔ تو اس سے پہلے آ چکا تھا، تو پھر اگر اس وقت جب وہ فتح مکہ کے لیے آئے تھے، جب مکہ واپس آئے تھے، اگر اس وقت وہ ہتھیار نہ ڈالتے تو شاید اس وقت یہ جانور بھی کوئی نکلتا اور اس طرح کی بات ہوتی، لیکن کیونکہ وہ ایمان لے آئے جی بات ختم ہوگی۔ لیکن روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت، بڑی قیامت کبریٰ آنے والی ہوگی، آخری زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا، یہی معاملہ کیا جائے گا، اور اس وقت کیا ہوگا جی؟ ان پر گواہی کے لیے اسی نوعیت کا ایک یہ لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے، دابۃ الارض، ایک زمینی جانور کو نکال کھڑا کیا جائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو یہ آپ نے سنی ہوگی قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو میں نے جتنی بھی پڑھی ہیں ساری وہ آج کے دور میں مجھے صاف ستھری نظر آ گئی ہیں، وہ پوری ہو گئی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے ابھی کوئی بھی نشانی ابھی نہیں آئی، تو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دابۃ الارض، ایک زمینی جانور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا جی کہ اس جانور کا، ہاں جی یہ ہے جی کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس وقت والا تو جو چھوٹی قیامت پہ آنا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن بڑی قیامت کا تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں بھی ہے کہ جب اس وقت جب یہی جانور، ایک زمینی جانور اٹھے گا، ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیں جا کے گوگل پہ جی، قیامت کی بڑی نشانیاں لکھیں جی، بگ سائنز آف قیامت، تو آپ کو وہاں پہ آ جائیں گی، تو وہاں ایک دابۃ الارض کا بھی ہوگا، وہاں پہ لکھا ہوگا زمینی جانور یا اس طرح کا لفظ لکھا ہوگا۔ تو وہ جو ہے نا جب آئے گا تو وہ پھر آ کے یہی گواہی دے گا اس وقت آپ کو، وہ جانور پھر آپ جو اس وقت نہیں مانے ہوں گے تو وہ یہ جانور آ کے تم کو بتائے گا
تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو جانور نکل آیا بھائی، وہی والا جس کا بتایا گیا تھا ہمیں. تو مطلب تو کہ تو ہم لوگ جو تھے اس وقت سارے غلط ہوں گے. تو ان کے اوپر پھر وہ آ کے بتا دے گا بھی اب قیامت آنے والی ہے بڑی والی. تو حضور کے وقت جو چھوٹی والی آنی تھی وہ نہیں آئی، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے جی. تو جو اس وقت نہیں لائے ہوں گے آخرت میں جب قیامت کبریٰ آنی ہے تو پھر وہ جانور اس وقت بھی آئے گا جی. یہ ذرا ٹیکنیکل سی بات تھی، میں نے تھوڑا ٹائم لے لیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس جانور کی بات ہو رہی ہے، دابۃ الارض. اب آگے چلتے ہیں جی. اگلی بات کیا جی، یہاں پہ میرے خیال میں آ کے ہم نے جی یہ یہاں پہ آ کے ہماری 82 نمبر آئے تھے، یہ ختم ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری آخری آئے تھے جی، یہاں پہ ہم نے یہ فنش کر دیے جی. تو میں دوبارہ ڈبل چیک کر لوں کہ غلطی تو نہیں ہو رہی. نہیں جی، ہاں جی جی. تو اب یہاں پہ یہ ختم ہو گئی جی آج کی قسط. تو اگلا جو ابھی آگے میرے خیال میں اسی قسم کا معاملہ چل رہا ہے یا کچھ چینجنگ اس میں آ رہی ہے، میں دیکھ لوں پھر آپ کو بتا کے چلیں. ہاں بس یہاں پہ 83 کا میں دیکھ لوں. ہاں پھر آگے وہ قیامت والے معاملات ہی ہیں، ابھی یہی چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی. تو پھر بات کریں گے. میرے خیال میں یہ آخری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، نہیں تو گوگل کر کے دیکھ لیں جی دعوت الارض، یا صرف وہاں لکھیں سائن میجر سائن آف قیامت اکارڈنگ ٹو اسلام. تو پھر وہاں پہ آپ پڑھ لیں دعوت الارض کے. تو یہ جانور ابھی آخری بڑا سائن ہے. تو جس دن یہ آ گیا تو اس دن سمجھ جانا قیامت پھر آ گئی. بڑے سائن جب آئیں گے تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، سمجھ لیں. تو ابھی تو بڑے سائن، چھوٹے سائن پورے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی اگلی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی اس قسم کی معاملات سے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے ہم بالکل صحیح ایمان نہ لا چکے ہوں جی، یا ہمارے میں کوئی کوتاہی ہو. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.